اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر نازل فرمائی ہر شر سے بچنے کے لیے، جن میں سے ایک شر ہے من شر حاسد اذا حسد، اور حاسدوں کے حسد سے کہ جب وہ حسد کریں، حاسدوں کے شر سے کہ جب وہ حسد کریں۔ تو حسد جو ہے یہ بہت ہی بری بیماری ہے۔ جس انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ انسان اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں کہیں جا رہے تھے، تو اس وقت موسم تھا پت جھڑ کا، خزاں کا موسم تھا، درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے سوکھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے زور سے ہلایا، اور جیسے ہی زور سے ہلایا وہ سوکھے پتے تھے فوراً جھڑنا شروع ہو گئے اور وہ ٹہنی بالکل خالی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں، جس طرح یہ ٹہنی کے پتے زمین پر گر گئے، اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسد انسان جب وہ کسی اپنے مومن مسلمان بہن بھائی سے حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں ایسے جڑ جاتی ہیں اس کے نام اعمال سے، جس طرح یہ ٹہنی کے سوکھے پتے گر گئے۔ استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح وہ حسد کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ کبھی غور کیا کریں ان چیزوں پر۔ آپ نے بات سنی تو بس اس کو سن کر تو استغفر اللہ کہا یا دل میں سوچا کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھا کریں، آگ آپ جلائے، آپ لکڑی رکھے جتنی بھی بڑی ہوگی، چند منٹس کے اندر اندر وہ راکھ بن جاتی ہے۔ تو سوچا کریں کہ جو انسان حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جو راکھ رہ جاتی ہے، جو اڑ جاتی ہوا میں، جس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ہماری نیکیاں بھی اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں جب انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، راکھ بن جاتی ہیں، حسد کھا جاتا ہے نیکیوں کو۔ کتنی مشکل سے نیکیاں ہم جمع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان المبارک کے روزے اب کتنی مشقت سے انسان رکھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، ہر اس چیز سے رک جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر حسد دل میں آ جائے گا تو وہ سارے روزے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے حسد کیا تھا، آپ نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے یا آپ کی جتنی بھی عمر ہے، کیونکہ آپ نے حسد کیا مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ، تو آپ کی ساری روزے آپ کے ضائع ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ روزے آپ کے راکھ بن گئے تو کتنا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور جیسے آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر وضو کیا، کتنی محنت کی، اور ساری نمازوں میں سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہے، گرم ہے، ملا ہے گرم پانی، نہیں ملا ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی یا گھر میں پڑھی عورتوں نے، یا جیسے بھی آپ نے نیکیاں اکٹھی کی۔ لیکن جب آپ کے سامنے آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ حسد نے آپ کی ساری نیکیاں کھا لی، اب آپ کے پاس خالی ٹہنی ہے یا خالی راکھ ہے، آپ کے پاس آپ صرف خالی ہیں ان کی طرح، تو آپ پر کیا بیتے گی؟ تو یہ چیز ہے، حسد اس طرح انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ بعض دفعہ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں حسد کرتے، ہم تو بڑے اچھے انسان ہیں، ہمارے اندر تو ایسا بغض آتا ہی نہیں ہے۔ ہر نعمت والا انسان، جس انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ انسان حسد کا شکار ہوگا۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دے دی ہے،
حسد کا شکار ہوگا وہ انسان۔ اب کوئی بھی انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا کاروبار دے دیا، بزنس اچھا اس کا چل پڑا ہے، وہ انسان حسد کا شکار ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حسد نہ کیا جائے، اور حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جائے حاسدوں کے حسد کے شر سے۔ حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کریں تو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے۔ اچھا، اگر ذرا سا بھی کبھی دل میں آ گیا، کوئی بھی انسان آپ کے پاس آ گیا، کوئی بھی رشتہ دار آ گیا اور اس نے آ کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی کوئی نعمت عطا کر دی ہے، تو دل میں یہ بغض نہ پیدا کریں کہ اس کو عطا ہو گئی ہے تو مجھے کیوں نہیں عطا ہوئی، اسے اللہ نے دے دیا ہے مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ جو چیز ہے اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے اندر بالکل بھی نہ لائیں۔ اگر کبھی بھی ذرا سا خیال آ جائے دل میں، شیطان آپ کے اوپر حملہ کر دے، حسد دل میں ڈال دے، فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور ماشاءاللہ کہنا ہے اپنے بہن یا مسلمان رشتہ دار کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جن کو ترقیاں مل رہی ہیں یا جو خوشحال ہو رہے ہیں، فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا کہ آپ کا دل وہ بغض سے، حسد سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ چیز، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں۔ اب انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، مجھے بھی کبھی کبھی اگر ایسا کبھی فیل ہو جائے کہ اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ چیز آ رہی ہے، فوراً سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ، اور دیکھیے گا کہ آپ کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے اور آپ اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور آپ پھر اسی مسلمان کے لیے، آپ بہن یا بھائی کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور آپ کا دل، آپ کا دماغ بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، اور آپ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ حسد کرتے، یا ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتا۔ نہیں، مقابلہ کسی کے ساتھ کرنا، اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو اگر نیکیوں میں مقابلہ کریں، دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہ کریں کہ اگر کسی نے بڑا گھر لے لیا، یار میں نے اس سے بڑا لینا ہے، میں نے اس سے بڑا لینا ہے، جب تک میں نہیں لوں مجھے سکون نہیں۔ ایک انسان آپ دیکھیں کہ کسی نے حج کر لیا ہے، ایسی چیزوں میں کسی کے ساتھ حسد کریں، نیکیوں میں حسد کیا جائے۔ دو جگہوں پر حسد کرنا اور خوشامد کرنا جائز ہے۔ کون سی دو جگہوں پر؟ ایک نیکیوں میں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ حج اور عمرے کر رہا ہے اور آپ کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، یار اس نے زیادہ حج اور عمرے کیے ہیں، اس نے زیادہ نیکیاں کمائی، میں نے کم، یہ چیز جائز ہے، آپ ان چیزوں میں کریں۔ اور ان چیزوں میں لوگ نہیں کرتے، نیکیوں میں آپ دیکھیے وہ بندہ زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، زیادہ اچھے اعمال کر رہا ہے، مجھے اس سے ڈبل کرنے، نیکیوں میں کریں۔ اور خوشامد کہ آپ کسی سے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور آپ اس انسان کی خوشامد کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ دنیاوی معاملات میں خوشامد کریں گے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پھر۔ اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں کسی کے ساتھ حسد کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نیکی انسان، اچھا ایک دل ہے انسان کا، ٹھیک ہو گیا، ایک انسان کا دل ہے، انسان کے دل میں ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے۔ مومن کا دل ہے، مسلمان کا دل ہے، اس دل میں ایک وقت میں ایمان ہوگا، اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا۔ اگر اس کے دل میں حسد ہے تو حاسد انسان کے دل میں کبھی بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو پھر سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایمان چاہیے یا حسد چاہیے؟ ہمیں ایمان چاہیے، ظاہر سی بات ہے، ہر انسان، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں ایمان چاہیے، ہمارے دل میں ایمان ہو، تو پھر اپنے اندر سے یہ مسلمانوں کے لیے بغض اور یہ حسد اور یہ چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ اور پاک اور صاف کرنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اسلامی بہن نے کہا کہ میں ان چیزوں سے، انہوں نے اپنی سٹوری مجھے شیئر کی، تو جیسے جیسے بہنیں اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں تو انہوں نے سچ بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے ساتھ حسد کروں یا کسی سے مجھے جیلسی فیل ہو، لیکن نیچرلی طور پر مجھے ہو جاتا ہے، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے پھر انہیں یہی بتایا
کہ آپ ایسا کیا کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان وہیں پر آتا ہے کہ جہاں پر اسے لگ رہا ہے کہ اس انسان کے اندر ایمان ہے، اس انسان کے اندر کچھ ہے، کیونکہ چور بھی وہیں آتے ہیں جہاں پر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مال ہے، تو شیطان بھی وہیں آتا ہے کہ جہاں پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے پاس نیکیاں ہیں، یہ اچھا انسان ہے۔ ہر گناہگار کے پاس اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ آلریڈی گناہوں میں پڑا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو اور زیادہ گناہوں میں۔ تو شیطان اسی کو بہکاتا ہے جو انسان ایمان والا ہوتا ہے۔ تو پھر میں انہوں نے کہا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور آپ نماز پابندی سے پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں، سورہ فلق ناس پڑھیں، اور اس سے آپ دوسرے انسان کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے دل میں بھی کبھی کسی انسان کے لیے ایسی چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو کبھی نہ کبھی اگر ذرا سا بھی آئے تو فوراً، کیونکہ شیطان پہلے ذرا سی آپ کو نا چنگاری ڈالتا ہے دل میں، انسان کے اندر ذرا سی چنگاری ڈالتا ہے اور پھر اس کو ہوا دیتا رہتا ہے، یہ جب تک وہ شعلہ نہ بن جائے، بھڑک نہ جائے آگ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ہوا دیتا رہتا ہے تاکہ یہ انسان کیا کرے کہ ذرا سی چنگاری ہے، اور اس کو پھر یہ ذرا ذرا کرتے 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 اس کا سارا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو کبھی بھی آپ نے ایسا کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اچھا، شیطان کا جو سب سے خطرناک وار ہے وہ یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو وہاں پر تمام جوڑوں کو، ہر چیز کا ایک ہی جوڑا سوار کیا، تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص آ گیا، تو تمام لوگ حیران ہونے لگے اور پھر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو سارے لوگ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، ایک بوڑھا شخص آ گیا، ہم نے کبھی پہلے اس کو بستی میں نہیں دیکھا تھا، تو وہ کشتی میں سوار ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کون شخص ہے، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر شامل ہیں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہم لوگ اسے نہیں جانتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، اس بوڑھے سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں آپ کو 2 گر بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو 2 گر بتاتا ہوں کہ جس سے میں انسان کو برباد کر دیتا ہوں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اس کی جان بخشی اور کہا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن پہلے بتاؤ کہ کون سے 2 گر ہیں تمہارے پاس جس سے انسان کو تم برباد کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک حسد، نمبر 1 پر حسد، کہ میں انسان کے دل میں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ہمسایوں، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، جو ساتھ بیٹھنے والا ہے ان کے لیے، اس کے دل میں حسد ڈال دیتا ہوں۔ وہ انسان حسد کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، حسد کھا جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، حسد کھا جاتا ہے، تو وہ اس انسان کے دل میں حسد ڈال دیتا ہوں، اور وہ انسان اپنی ساری نیکیاں ضائع کرتا رہتا ہے اور اس کا ایمان ضائع ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2 پر میں انسان کو لالچ دیتا ہوں، ہرس دیتا ہوں، سوچوں میں ڈال دیتا ہوں کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ جو 2 ہتھیار ہیں میرے، یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ چیزیں بڑی خطرناک حملہ ہے جس سے انسان اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ انسان پہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ میرا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی قسم کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جی میرے پاس اتنے 1000 روپے ہیں تو میں نے اگر صدقہ کر دیا میرے پاس کیا بچے گا، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ بڑھتا ہے مال صدقہ کرنے سے۔ تو نبی پاک، ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی، قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو واپس کر دیتا ہے، 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس انسان کو۔ ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن شیطان فوراً آئے گا، فوراً دل میں ڈالے گا، لالچ ڈال دے گا کہ اگر تم نے خرچ کر دیا مال تو تمہارا مال تو کم ہو جائے گا، یہ پیسے تمہارے تم اللہ کی راہ میں دے دو گے یا کسی مسکین غریب کو دے دو گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ انسان لالچ میں آ گیا، یا انسان لالچ میں آ کر تو کسی دوسرے کا حق مارنا کہ اب جی تمہاری اولاد کا آگے کیا ہوگا، تمہاری نسلوں کا کیا ہوگا، فلاں کا حق بھی تم کھا لو، دوسرے کا حق بھی تم کھا لو، اسے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، تمہیں ملنی چاہیے، حالانکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو سارا کچھ 1 سیکنڈ کے اندر اندر واپس لے لے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک توکل ہے وہ ختم ہو گیا ہے،
اور شیطان نے اتنا لوگوں کے اندر حسد اور حرص یہ چیز ڈال دی ہے کہ لوگ نا اللہ تعالیٰ کو بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے۔ یہ سچ بات ہے، ایسے نہیں میں یہ بات کر رہی، اور یہ سچی بات ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہو رہا، لوگ کیا کیا نہیں کر رہے، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں، مسکینوں کا مال کھا رہے ہیں، اور جو حقداروں تک مال پہنچنا چاہیے نہیں پہنچاتے، طرح طرح سے وہ فراڈ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اور دین کو بھول بیٹھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ معاملات یہ سارے ہو رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو مل کے رہتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے، مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بزنس ہے انسان کا کوئی بھی بزنس ہے، اور انسان کہہ رہا ہے کہ اچھا دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ والا میرے والا بزنس کر رہے ہیں سارے لوگ ختم ہو جائیں، صرف میں ہوں وہ بزنس کرنے والا، تو کیا میرا وہ بزنس، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے مد مقابل، تو میرا بزنس بہت چلے گا؟ نہیں، اتنا ہی چلے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ جو بزنس کر رہے ہیں پوری دنیا وہ بزنس کرنا شروع ہو جاتی ہے، ہر بندہ وہی تجارت کرتا ہے، تو کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ کا رزق کم ہو جائے گا؟ آپ سے لینے والا، آپ سے تجارت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر بھی اللہ آپ کو وہ چیز دے گا جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، آپ کو وہ مل کر رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ موت انسان کہیں بھی ہو، چاہے پانی کی تہہ میں ہو، چاہے انسان کسی بھی بند کوٹری میں چلا جائے، موت وہاں بھی آ جاتی ہے، اسی طرح انسان کا رزق بھی وہاں آ جاتا ہے۔ تو اس چیز میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی بھی حسد اور حرص، لالچ، یہ چیزیں کبھی بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان ان چیزوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا آپ نے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہوگا، دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں ان لوگوں کے اندر یہ دو چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یا جن کے پاس عزت بہت زیادہ ہے، جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یا جن کے پاس یہ چیزیں کامیابی ہے، تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کے اندر، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ نیکیاں بھی چاہے زیادہ نہ کرتے ہوں لیکن یہ دو نیکیاں ایسے لوگوں کے اندر بالکل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز پسند کرتا ہے اسی چیز پر وہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔